موضوع چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کئی صحابہ نے مخصوص طور پر حاصل کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن، حضرت اسامہ، حضرت انس، حضرت سعد، حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور اس کے علاوہ کئی صحابہ نے مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی اپنے حق میں یا اپنے گھر والوں کے حق میں، جس چیز کی بھی ضرورت ہے. بلکہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو دوران خطبہ ہی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. دور سے بدوی تھے، عربی تھے، تو انہوں نے آتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ بارش نہیں ہو رہی، جانور جو ہے وہ پیاسے ہیں، تو آپ دعا کریں. نبی علیہ السلام نے دعا کی. صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلے ہیں تو گھر پہنچنے تک بارش جو ہے وہ زوروں سے ہونا شروع ہو گئی. پورا ہفتہ بارش ہو گئی. اگلے دن میں وہی یا کوئی اور بندہ پھر آ گیا کہ بارش بہت زیادہ ہو گئی، یا اللہ سے دعا کریں کہ بارش ختم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصول یہ ایک مومن کے دل کا سکون ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم، کیوں کہ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے باعث سکون ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حصول کے حوالے سے بات چل رہی تھی. نبی علیہ السلام جب تک دنیا کے اندر موجود رہے، صحابہ نے کوشش کر کے دعائیں جو ہے وہ لے لی. تو سوال یہ تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے بھی کوئی دعا کی ہے؟ تو اس حوالے سے بات جو ہے وہ چل رہی تھی. دو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو آدمی نرمی اختیار کرتا ہے خرید و فروخت کے وقت اور کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں. اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی گئی تھی کہ جو آدمی حج یا عمرے کے دوران اپنے بال منڈواتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ جو ہے وہ دعا فرمائی، اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ جو بال منڈوانے والے ہیں ان کے لیے رحم فرما. اور تیسری مرتبہ آپ نے مقصرین کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ جو بال کٹواتے ہیں حج اور عمرے کے دوران ان کے اوپر بھی رحم فرما. یعنی بال کٹوانے کے لیے زیادہ دعا ہے اور بال کٹوانے والے کے لیے تھوڑی دعا ہے، لیکن دعا بہرحال دونوں کے لیے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصول آج بھی ہمارے لیے ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ اعمال کرنے پڑیں گے، کچھ کام کرنے پڑیں گے. ان میں سے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی تھی. تیسری چیز اور تیسرا عمل وہ ہمارے حکمران طبقے کے حوالے سے ام المومنین
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق علیہ. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی اور ایک دعا فرمائی. فرمایا یا اللہ جو میری امت کے کسی بھی معاملے کا نگران بنا اور اس نے میری امت کے اوپر سختی کی فشفق علیہ یا اللہ تو بھی اس کے اوپر سختی کر. اور اگر کوئی میری امت کے کسی معاملے کا نگران بنا فرفق بہم تو اس نے ان کے حوالے سے نرمی اختیار کی فرفق علیہ یا اللہ تو اس حکمران کے اوپر بھی نرمی کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور یہ فرمان اور یہ دعا ہے ایک اور ایک بد دعا ہے. یہ ہمارے عمل کے اوپر اس کا انحصار ہے. امت محمدیہ کے کسی بھی معاملے کا نگران بنا دیا گیا ہمیں، وہ حکمرانی کے لیول کا ہو، کسی ملک کا، کسی صوبے کا، کسی شہر کا، کسی فیکٹری کا، کسی ادارے کا، کسی گھر کا، کیونکہ یہ سارے طبقے جو ہیں امت محمدیہ کے اندر شامل ہیں. ان میں سے کسی بھی چیز کا کسی بھی مسلمان کو نگران بنا دیا گیا تو اس نے ماتحت افراد کے بارے میں اگر سختی کی تو نبی علیہ السلام کی بات دعا ہے کہ یا اللہ تو بھی اس کے اوپر سختی کر. اور اگر اس نے نرمی کی تو نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ تو بھی اس کے اوپر نرمی فرما، آسانی فرما اس کے. اب یہ ہمارا عمل ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی بد دعا اپنے لیے لیتے ہیں یا نبی علیہ السلام کی دعا اپنے لیے لیتے ہیں. تو ہم ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا نگران ضرور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے متحد افراد کے حوالے سے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا. کسی نہ کسی لیول پر جا کر ہر انسان جو ہے وہ نگران ہے، وہ والی ہے امت محمدیہ کے کسی نہ کسی فرد کا. والدین اپنی اولاد کے، بیوی جو ہے وہ اپنے خامد کے مال اور اس کی اولاد، اسی طرح خامد جو ہے وہ اپنی بیوی اور اولاد، فیکٹری کا مالک وہ جو فیکٹری کے اندر ورکر کام کرنے والے ہیں، ادارے، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی انداز سے ہم میں سے ہر ایک امت محمدیہ کا کسی نہ کسی فرد کا جو وہ نگران ہے. تو اگر ہم اس کے اوپر سختی کریں گے تو نبی علیہ السلام کی بد دعا ملے گی، اور اگر ہم اپنے متحد افراد کے اوپر نرمی کریں گے تو نبی علیہ السلام کی دعا ملے گی. تو نبی علیہ السلام کی دعا دینے والا ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم اپنے متحد افراد کے حوالے سے نرمی سوچیں، ان کے ساتھ نرم برتاؤ کریں. ہمارا حکمران طبقہ جو ہے اس صورتحال سے عوام کو دوچار کر رہا ہے، یہ تو کوئی ڈری چھپی بات نہیں ہے. ہر بندہ جو وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی دعا کا حقدار ہے یا بد دعا کا حقدار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے. چوتھا عمل جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ یہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اس آدمی کے لیے کہ جو آدمی عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں ادا کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے اور قابل حجت حدیث ہے، حسن درجے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعات نماز ادا کی. تو عصر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، 4 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے. لیکن اگر ہم 4 رکعتیں پڑھیں گے تو سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی، وہ الگ ثواب ملے گا. اور ایک بونس یہ بھی ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار بھی ہم بن جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں اس دعا میں سے ہمیں حصہ بھی مل جائے گا اگر ہم عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت جو ہے وہ ادا کریں گے. پانچواں عمل قیام اللیل کے حوالے سے ہے، رات کا قیام، تہجد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دلائی ہے اس کی. نیک لوگوں کا یہ طرز عمل ہے. پہلی امتوں کے اندر جو گزرے نیک لوگ وہ بھی رات کا قیام کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی رات کا قیام کیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا حکم دیا آپ کو. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بوڑھے ہو گئے، عمر آپ کی زیادہ ہو گئی اور کمزوری آ گئی آپ کے اندر، تو آپ نے قیام اللیل پھر بھی نہیں چھوڑا. رکعات کم کر لی آپ نے. 11 رکعات سے آپ 9 یا 7 رکعات پر آ گئے. کبھی 9 پڑھ لیتے کبھی 7، لیکن آپ نے قیام اللیل کو ترک نہیں کیا. حتیٰ کہ اگر رات کا قیام کسی وجہ سے چھوٹ بھی جاتا، بیماری وغیرہ کی وجہ سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگلے دن سورج چڑھنے کے بعد 12 رکعات ادا کرتے. چونکہ وتر جو ہے وہ رات کی نماز ہے، تو جب اس کی قضا دینی ہے سورج چڑھنے کے بعد، تو اب وہ وتر جو ہے اس کو ایک اضافی رکعت اس کے ساتھ شامل کر لی جائے گی، کیونکہ وہ تو رات کی نماز اب تو رات کا وقت نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی باقاعدہ قضا بھی دیا کرتے تھے اگر آپ سے کسی وجہ سے قیام اللیل چھوٹ جاتا. تو قیام اللیل کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. تو اس حوالے سے ایک عمل اگر گھر کے اندر کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ہم حقدار بن سکتے ہیں. وہ عمل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فإن ابت نضح في وجهها الماء. اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو کھڑا ہوا، بیدار ہوا، اس نے رات کا قیام کیا، نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی اٹھایا. خود بھی اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. فإن ابت، اگر وہ بیوی اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، نیند کو چھوڑنا جو ہے وہ بڑی ہمت کا کام ہے رات کو وقت. تو اگر وہ کچھ سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ڈھیلی ڈھالی بن گئی ہے، نازہ فی وجہہ الماء، تو وہ اس کو چست کرنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس خامد کے اوپر رحم فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. اور پھر یہ دعا صرف خامد کے لیے نہیں بلکہ آگے آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها. اللہ تعالیٰ اس بیوی کے اوپر بھی رحم فرمائے کہ جو رات کو اٹھی، قیام کیا اس نے اور اپنے خامد کو بھی اٹھایا اس نے. اور اگر اس کا خامد نہیں اٹھا کہیں اگر وہ کسر مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے، سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، نزعت فی وجہہ الماء، تو اس نے اپنے خامد کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ یہ چست ہو جائے، اٹھے اور یہ بھی قیام کر سکے، یہ بھی رات کا قیام کر سکے، یہ بھی تہجد پڑھ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے صحیح سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیام اللیل خود بھی کریں، نماز تہجد خود بھی پڑھیں اور اپنے متحد افراد کو خاص طور پر بیوی کو اٹھائیں تاکہ وہ بھی قیام اللیل کر سکیں. اور اگر بیوی اٹھ گئی ہے تو وہ اپنے خامد کو اٹھائے. تو یہ دونوں میاں بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار ہیں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے دونوں میاں بیوی کے لیے۔ چھٹا عمل جس کی وجہ سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل سکتی ہے وہ ہے حدیث مبارکہ کو یاد کرنا۔ اور یہ حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ جو بندہ جو ہے 1000 حدیثیں یاد کرے گا یا 10,000 حدیثیں یاد کرے گا یہ دعا اس کے لیے نہیں، عام ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایک حدیث بھی یاد کر لیتا ہے نا نبی علیہ السلام کی تو اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور ایک حدیث تو الحمدللہ سب مسلمانوں کو آتی ہی ہوگی، تو جس کو ایک حدیث بھی یاد ہے نا نبی علیہ السلام ایک فرمان بھی یاد ہے وہ نبی علیہ السلام کی اس دعا کے تحت آنے کا۔ دعا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ سنن ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عبدا سامع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس آدمی نے میری بات سنی، فحفظها اس کو یاد کیا، ووعاها اور دل کے اندر اس کو جگہ دی، وأداها اور نبی علیہ السلام کی وہ بات آگے پہنچا دی۔ اب یہ عمل تو الحمدللہ ہم سبھی کر سکتے ہیں، بھئی ایک فرمان تو کم از کم ایک بلکہ زیادہ فرمان ہمیں نبی علیہ السلام کے یاد ہے، کسی کو 5 10 15 20 اور کچھ نہیں، تو نماز اور وضو کے متعلق تو ہمیں یاد نہیں باتیں، کئی باتیں یاد ہیں ہمیں نبی علیہ السلام تو وہ ہم یاد بھی نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو بتا دیں، اپنے متحد افراد کو بتا دیں یا کسی یار دوست کی مجلس میں بیٹھے ہوئے وہاں پر بتا دیں تو ہم نبی علیہ السلام کی دعا کا انتظار کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اسپیشل دعا فرمائی ہے نظر اللہ عبدا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو نبی علیہ السلام کی حدیث سنتا ہے، آپ کا فرمان سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور یاد کر کے آگے پہنچا دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہر مسلمان کو مل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث یاد کر کے وہ آگے پہنچا دیں، آگے بتا دیں، ہم نبی علیہ السلام کی دعا کے حقدار بن جائیں گے۔ ساتواں عمل نبی علیہ السلام نے جو اپنے بعد آنے والے افراد کے لیے بھی دعا کی ہے وہ ہے صبح کا وقت۔ حضرت سخر بن خداد غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورها، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی یا اللہ تو میری امت کی صبح کے وقت کے اندر برکت نازل فرما۔ صبح کا جو وقت ہے ابتدائی وقت، اس کے اندر بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی، یہ نبی علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ صبح صبح جو ہے وہ ورزش کریں، صبح صبح وہ علمی کام کریں، بہترین جو ہے یہ کام ہے، کیونکہ بندہ جو ہے وہ سو کر اٹھا ہوتا ہے، تھکاوٹ وغیرہ ختم، چستی کے ساتھ اور اچھے انداز سے یہ کام کر سکتا ہے، اور وہاں اس وقت کے اندر تھوڑا سا کام بھی جو ہے وہ کئی جو ہے وہ ہمیں فوائد دے جاتا ہے۔ کاروباری اعتبار سے بھی یہ بہترین ہے وقت، صحت کے اعتبار سے بھی بہترین وقت ہے، علمی مشاغل کے اعتبار سے بھی بہترین یہ وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ یا اللہ تو میری امت کے صبح کے وقت کے اندر جو ہے وہ برکت فرما۔ ایک صحابی کے بارے میں یہی آتا ہے، جب یہ دعا جو ہے انہوں نے سنی تو وہ کاروباری بندے تھے، تجارت کیا کرتے، تو وہ صبح کے وقت اپنے قافلے بھیجا کرتے، صبح صبح بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی ان کو، مال و دولت کی۔ تو صبح کے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ برکت رکھی ہے۔ موجودہ دور کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے کاروباری مشاغل جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ کھابے شابے جو ہیں وہ رات کے وقت شروع ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں سائنس بھی بتاتی ہے، طب حکیم بھی بیچارے جو ہے وہ کہتے پھرتے ہیں یار رات کے وقت جو ہے اتنا ہیوی کھانا جو ہے یہ صحت کے لیے
موت ہے، مضر ہے۔ کہتے ہیں صبح کا ناشتہ اگر تم کرو گے نا تو یہ بہترین کھانا صبح کا ناشتہ ہے، وہ ہے کہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے جو وہ غذائیت پیدا کرے گا۔ اس طرح کی باتیں آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں۔ تو وہ بے برکتی جو ہے، وہ رات کو کاروبار چل رہے ہیں اس کے اندر بے برکتی ہے۔ ایک بے برکتی جو ہے وہ صحت کے اندر آ رہی ہے، اور دوسری جو ہے وہ پھر فجر کی نماز کے اندر اٹھنا جو ہے وہ رات 2-3 بجے 12 بجے 1 بجے اگر دکان بند کریں گے، کاروبار اپنا سمیٹیں گے تو فجر کے وقت سوئے رہیں گے۔ پھر عموماً یہ صورتحال ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی لوگ جو ہم پڑھتے بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، لیکن عموماً جو ہمارے یہاں صورتحال ہے یعنی بے برکتی یہ چل رہی ہے۔ تو امت کے اندر بے برکتی کا ایک یہ بھی سبب ہے کہ ہم نے صبح کا وقت جو ہے وہ سونے کے لیے رکھ لیا ہے، اور جو سونے والا وقت ہے وہ کاروبار کے لیے رکھ لیا۔ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ دن کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ معاش کے لیے رکھا ہے، اور رات کا وقت جو ہے یہ سونے کے لیے۔ تو بہرحال اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینا چاہتے ہیں، آپ کی دعا کا حصہ جو ہے وہ اپنے لیے سمیٹنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ امت محمدیہ کے لیے باعث سکون ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ اگر ہم سکون لینا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ اعمال جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں سے وہ کریں گے تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کو سبھی نے کی توفیق